بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی قرآنی آیت یعنی قرآنی وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ پیارے بھائیوں، مصیبت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، غم پریشانی کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غم و مصیبتوں سے بچا کے رکھے۔ آئیے وہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، آیت نمبر 156 اور 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹانے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، صحیح المسلم کتاب الجنائز کی حدیث نمبر 918 میں کائنات کے امام سب کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد تصیبۃ مصیبۃ فیقول ما امر اللہ بہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تو اللہ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو اچھا نعم البدل ملتا ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اللہ اکبر۔ اور مسند کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابیہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے خامند یعنی ان کے ہسبینڈ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر آئے اور انہوں نے یہ حدیث سنائی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ جس مسلمان کو بھی جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ کچھ عرصے بعد میرے خامند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے، یعنی ان کی آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، تو وہ ظاہراً یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ پیارے بھائیوں دیکھیے، جب ام سلمہ کی عدت پوری ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، 4 مہینے اور 10 دن جو عدت ہوتی ہے عورت کی، تو کس کا پیغام آیا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب انسان کے اوپر کوئی بھی مشکل، پریشانی، دکھ، مصیبت آئے تو بجائے وہ ویلا کرے، نوحہ کرے، ادھر ادھر کے لوگوں کو شکایت کرے، یہ دعا پڑھ لے۔ اور پیارے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو دعا ہے قرآن کی انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے، نہیں، یہ قرآن کی میں جو عام الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے۔ اور پیارے بھائیوں، میں نے خود یقین کیجئے، میں نے خود آزمایا، گھر میں کوئی چیز نہیں ملتی تو انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر، یہ پڑھے اسی وقت مل جاتی ہے۔ اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا انسان کہے قدر اللہ وما شاء فعل، جس طرح اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا تھا وہ، یہ نہ کہے کہ یہ اگر کا لفظ شیطان کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ اس عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔